کر رکھا ہے. اس طرح کی کنورسیشن ان کی جب سنی تو میں تو ان تمام چینلز کو وہ کر رہی ہوں کہ جنہوں نے مبشر لقمان جیسے انسان کو، غلیظ انسان کو موقع دیا کہ ان کے چینل پہ بیٹھ کے وہ ایز اے اینکر کوئی شو کرے یا ایز اے اینکر کوئی پروگرام کرے. پھر اس کے بعد مبشر لقمان نے میرے اوپر ایسے ایلیگیشن لگائے جس میں سے کسی کا کوئی ثبوت وثوق نہیں دیا. میں اگر کسی پہ بات کرتی ہوں تو ایٹ لیسٹ میں پروف تو پیش کرتی ہوں نا، میں بغیر ثبوت کے بات تو نہیں کرتی. میں بغیر اس کے مبشر لقمان کو مسئلہ مجھ سے اس لیے ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے جہاز میں ہمیں بھیجا اور پھر جب ہم نے وہاں پہ ویڈیو بنائی، ویڈیو وائرل ہوئی، پھر ان کے لیے مسئلے لوگوں نے جب یہ کھڑے کیے کہ ایک اینکر ہو کے ان کے پاس جہاز کہاں سے آیا، تو انہوں نے اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے مجھے کرٹیسائز کرنا. لیکن اللہ کا شکر کہ میں پاکستانی تمام اداروں کو رسپیکٹ کرتی ہوں، میں پاکستانی تمام اداروں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس نے جتنے بھی ایلیگیشن لگائے تھے اس نے مجھے ایف آئی اے نے اور ہر ایک نے جہاں جہاں پہ اس نے کیس کیا تھا انہوں نے اس نیت کو دیکھا، ساری چیزوں کو پرکھا، اینالائز کیا، وہ خود ہی جھوٹا ثابت ہوا اور میں ان تمام کیسز میں بری ہوئی جو انہوں نے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی تھی یا مجھے مطلب لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. اور میرے خیال میں جب حق آتے تو باطل ہمیشہ مغلوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے باطل اور نام نہاد اور منافق لوگ ہیں. اپنی ٹی آر پی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. ان کو اتنی شرم، اتنی حیا، اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک مرد کا کیا مقام ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے. ایک اتنا بڑا اینکر ہو کے ایک عورت پہ، میں اس کی بچی کی عمر کی ہوں اور وہ مجھ سے میرے بابا کی عمر کے، اور مجھ پہ اٹھ کے الزام لگا کے اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فساد کرنے کی کوشش کر رہے. لیکن فتح کس کی ہوئی؟ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور الحمدللہ میں اس کیس میں سے ہر میں سے بری ہوئی. تو میں یہ پھر مبشر لقمان نے مجھے ٹی وی چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں چونکہ میں دبئی کے اندر تھی اور میں ایک دبئی کی بہت بڑی کمپنی ہے جس کی میں برانڈ ایمبیسڈر تھی، تو اس مبشر لقمان نے پھر میرے اوپر وہاں پہ جو ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے ان میں انٹرنیشنل لیول کے سٹار آتے تھے اور زیادہ تر انڈین لوگ آتے تھے جیسے گووندا اور اس طرح کے سٹار آتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم جب مل کے شو کرتے ہیں تو آپ کو میڈیا کے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے پیج پہ ہر جگہ آپ کی پکچرز وہ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ اس شو کا حصہ ہوتے ہو. اور اس شو کا حصہ ہونے کا یا کسی کے ساتھ آپ کا ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک انڈین ایکٹریس ہے یا چاہے وہ پاکستانی کوئی ہے، اگر ان دونوں کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی پکچر آ گئی ہے تو آپ ایجنٹ ہو گئے ہو. اس مبشر لقمان نام نہاد یہ جو اینکر ہے اس نے میرے اوپر ایک ایلیگیشن یہ لگایا کہ میں جو ہوں تو میں ایجنٹ ہوں اور میں یہ ہوں، اور یہ جو عظیم پتہ نہیں اتنا موٹا پیٹ نکالا ہوا ایک روس کے کا 92 چینل پہ بیٹھ کے بے غیرت انسان میرے بارے میں غلط قسم کی گفتگو کی اور یہ کہا کہ ہم جا کے دبئی میں یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے کوئی ثبوت اور وثوق نہیں پیش کر سکے. ان سب کا انشاءاللہ وقت آئے گا، ان کو اللہ ذلیل کرے گا، کیونکہ اس میڈیا ٹرائل کی وجہ سے اور ان نام نہاد بے غیرت لوگوں کی وجہ سے میرے پیرنٹس بہت ہرٹ ہوئے تھے. اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں ان کنجر غلیظ بے غیرت انسانوں کی وجہ سے آنسو آئے تھے. ان کو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کی منافقت کو میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گی اور ان کو میں حق پہ ذلیل کروں گی اور ان کی طرح میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایجنٹ ہوں اور ثبوت نہیں پیش کر سکے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ کر لی اور ثبوت نہیں پیش کر سکے. ان کے پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ یہ ذلیل ہوں گے اور یہ رسوا ہوں گے، کیونکہ ان ظلم جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے. اچھا عارف، کیا کہیں گی، کیا مطالبہ ہے؟ ایویڈنس آپ دے چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز اسی طرح آپ کے توسل سے آئی، مگر اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اگر مفتی قوی کا جو حالیہ واقعہ ہوا اس کو لے کے آپ کیا مطالبہ کریں؟ آپ کا آگے کا لاحق عمل کیا ہوگا؟ مطلب اب آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا لیں گی؟ قانون کی مدد لیں گی؟ کیا آگے کا اسٹیپ؟ دیکھیں آپ کو ہراسمنٹ کیا گیا اس کے حوالے سے بالکل مجھے جو ہریس کیا گیا میں نے پوری پبلک کے سامنے اس کو اس لیے رکھا کہ تاکہ جو ہماری انوسینٹ عوام ہیں وہ اس کے جال میں نہ پھنسے اور ایسے لوگوں کو مفتی کنسیڈر نہ کریں. اور دوسرا میرا اہم مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پیارے وطن کے علماء دین ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسلام کی پہچان بھی ہیں، مفتی مطلب جو جن کے فتووں پہ ہم لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اور ان میں امتیاز ہو سکے کہ سچے لوگ کون ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغ اسلام کون ہیں اور منافق کون ہیں. دیکھیں یہ لوگ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ان کی وجہ سے ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچ سکتے. ان کی وجہ سے چند لوگ ان کے پیچھے چل کے گمراہ تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کا محافظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کا نزول میں نے کیا اور میں اس کا محافظ ہوں. یہ ان یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو سکتے جو اپنی ڈیزائر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے
چیزوں کو مطلب جو ان کو تسکین پہنچاتا تھا تو اسی طرح وہ چل پڑتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری کتاب کے اندر ہے، بلکہ یہ وہ ہتھ کنڈے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو کتاب اللہ ہے قرآن پاک، اس کا محافظ ہمارا رب ہے، اور ایسا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا تھا اور میں نے ان کو کر دیا لیگلی۔ دیکھیں بالکل، میں ابھی بھی میں نے کہا کہ مجھے پاکستانی اداروں نے پروٹیکٹ کیے، میں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، میں پاکستانی اداروں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ مبشر لقمان کے معاملے میں بھی انہوں نے مطلب چیزوں کو آبزرو کیا اور حق کو دنیا کے سامنے لے کے آئے، اور میں بری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس فیصلے میں بری کیا کہتے ہیں باعزت بری کیا، اس لیے کیونکہ میں حق پہ تھی، میں سچائی پہ تھی، اور یہ ہمارے ادارے کسی کی رشوت کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی ادارے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کون ایلیٹ کلاس کا ہے، کون لو کلاس کا ہے، کون مڈل کلاس کے، تو اسی لیے میں پاکستانی اداروں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، اور میں انہی پاکستانی اداروں سے اپنا تحفظ مانگتی ہوں، اور انشاءاللہ وہ چہرے ہیں جو ابھی بھی منافق چہرے ہیں، ظاہر کچھ ہے بظاہر کچھ ہے، آپ کے لیے اس میں ان کچھ اور بھی کوئی ایسے چہرے ہیں جن آپ پہ ناکام کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری پاکستانی عوام کے ساتھ کھیل کے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں نہیں چھوڑوں گی، ایسے لوگوں کو میں ضرور سبق سکھاؤں گی، اور ایسے لوگوں کو میں دنیا کے سامنے ضرور لے کے آؤں گی۔ پلیز نفاق سے بچو۔ اور پہلے پروگرام میں مفتی صاحب کو کیوں مہمان بلایا گیا، اس کی کیا وجہ؟ مفتی صاحب سے وہ ساری چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتی تھی جو اس نے مجھ پہ اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں کی، وہ سب کچھ میں کلیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھیں آپ جب کسی کو کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو فیس کرو، اور مجھے غیبت کرنا، مجھے چمگوئیاں کرنا، مجھے کسی کے پیٹھ پیچھے وار کرنا نہیں آتا۔ مجھے اگر کسی سے مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو اپنے سامنے لا کے بٹھانے کی ہمت، سکت اور جستجو رکھتی ہوں۔ مجھے اتنی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، اور اس کو لانے کا، اس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اپنی اوقات میں رہ کے باز آ جائے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جو بے اوقاتیں ہوتے ہیں، یا جن کو اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جن کو مطلب صرف جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر وہ لیگل ایکشن لیں گے آپ کے بعد، تو آپ کیا ان سے پہلے کوئی لیگل ایکشن اس طرح لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس سارے ایویڈنس ہیں؟ اگر آپ کوئی بالکل، مفتی صاحب بھی اس پاکستان کے باشندے ہیں، ان کو پورا حق ہے، وہ جائیں لیگل وے سے اس کو پروسیڈ کریں، ان کے پاس جتنے بھی حقائق ہیں جا کے پیش کریں، اور کیا کہتے ہیں ان کا بھی حق ہے اداروں میں جانا، جائیں، وہ میں خود ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں جائیں، جا کے بتائیں کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ ہمارے پاس، دیکھیں ہم بغیر ثبوت کے بات کریں گے ہی نہیں، ہم کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے، ہم وہ بات ہی نہیں کریں گے کہ جس کا ہم ایویڈنس نہ پیش کر سکیں۔ ہم کسی پہ کیوں، مجھے اس سے پرسنلی گرج اپنی جگہ کہ چلو ایک پرسنلی گرج ہوتے ہیں، مجھ پہ ایلیگیشن لگائے، میں بھی ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی ایک غصہ ہے، ایک بربریت کا میں شکار ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اس بات کا یہ تھا کہ یا مسلم ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، منافق کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان تو مطلب وہ نہ ہو کہ عبداللہ بن ابی کی طرح بتوں بغل میں بت ہوں اور پھر پیچھے سجدہ ریز ہو رہے ہو، یہ والی چیز اسلام میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بس صرف ان کو یہ کرنا تھا کہ یہ جو مفتی ہے اس کو ایٹ لیسٹ مفتی نہ کہیں، یہ ایک بے حیا اور بروکر اور وومنائزر قسم کا انسان ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میں نے رہائش دی تھی اور ان کا ہوٹل روم میں نے ریزرو کروایا تھا، وہ میرے گیسٹ تھے، ان کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی میں نے اٹھائی تھی، اور سارے جس جگہ وہ ٹھہرے تھے، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے میں نے پک کیا تھا، وہ اس بات سے منکر ہوئے، ان کو ہوٹل میں نے ٹھہرایا، وہ اس بات سے منکر ہوئے، ان کو میں نے ٹکٹ دی، وہ اس بات سے منکر ہوئے، ان کو میں نے پے دیا، وہ اس بات سے منکر ہوئے۔ شکر ہے آپ کے پاس ہر چیز کا پروف اور ثبوت ہوتے ہیں، اور میں نے میڈیا کو سارے پروف، سارے ثبوت، سارے ایویڈنس دے دیے، ہر ایک چینل کو دیے۔ اچھا حدیث، مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ قیاس کرائیاں ہونے کے سوشل میڈیا پر کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تنویر بلوچ والی بات کا، تو اتنا بڑا آپ نے جب اسٹیپ لیا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں یا آپ کسی قسم کا اپنے لیے کوئی تحفظ چاہتی ہیں؟ میں ان لوگوں سے مجھے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے، شیاطین کے شر سے بچائے، ایسے ابلیس لوگوں کے شر سے بچائے، اور مجھے ان لوگوں سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا ایک اپنا ہی ڈوگما ہے، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ زندگی موت کا اختیار رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بے نقاب کر کے
تو میں اور اسٹرانگ ہوں. میں خود سیٹسفائی ہوں اور مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے جو کیا بہت اچھا کیا. مجھے کوئی گلٹی نہیں ہے, مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے اور مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتی. سو کالڈ واقعی میں آپ بھی تھی, آپ کچھ کہنا چاہیں گی کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کسی چینل پہ بیٹھ کے کہ وہ تھپڑ آپ نے انہیں مارا ہے حریف نے نہیں, تو کیا کہیں گی؟ اور کیونکہ پورے واقعے میں آپ بھی جڑی ہوئی. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان کو تھپڑ میں نے لگایا تھا, کیونکہ حریم تو چلیں ہوسٹ تھی, انہوں نے بلایا, ان کے گیسٹ تھے, ان کے اس حریم کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن تھا, گیسٹ ہوسٹ کا جو بھی تھا, سارا کچھ تھا. میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں تھی. اور وہ جب اس کے شو کے بعد جب گیدرنگ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تب وہ سب کے سامنے مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے بلا رہے ہیں کہ بیٹی میری تسبیح پکڑا دینا, یہ وہ. اور بعد میں جب وہ ان کو روم میں چائے دینے جا رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو تب وہ مجھ سے نازیبا قسم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل منافقوں والی بات ہوئی, اور میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد اٹھ کے مجھ سے غلط بات کرے. تو اب آف کورس مجھے غصہ آیا, میں نے ان کو تھپڑ لگا دیا. اچھا عائشہ, کیا آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گی؟ ماضی میں بھی اور میرا خیال سیکشول ہیراسمنٹ کے بہت سارے واقعات سامنے Exactly. میرا خیال یہ ہے, مگر آپ کے ساتھ پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے اور کیونکہ آپ مفتی صاحب کو نہیں جانتی تھی, تو آپ کا کیا رائے عمل ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے پروف ہم نے میڈیا میں دیے, سب کچھ دیے, لوگوں نے دیے, اتنی انسلٹ ہی اس مفتی کے لیے کافی ہے, وہ آگے کے لیے سبق سیکھ جائے گا. لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں سدھریں گے, کیوں نہیں سدھریں والی چیز نہیں, کیوں نہیں سدھریں گے؟ کہ پہلی دفعہ جب میں نے ان کو مارا تو یہ دیکھ رہے تھے سب, وہاں کے ویٹر بھی دیکھ رہے ہیں, جوتے اس کو مارے ہیں, اس کو شرمندگی نہیں, وہ ہنس رہا آگے اس کو شرمندگی ہنس رہا آگے سے, تب مجھے غصہ آیا, تب میں نے جا کے اس کو تھپڑ لگایا. میں نے ابلیس کہا ہے, بالکل ابلیس کہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کوئی ری ایکشن نہیں ہے, کہتے ہیں میں نے فلاں فتویٰ اور فلاں پتہ نہیں مدارس اور فلاں 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 جگہ سے پڑھا اور فلاں فلاں پڑھا. تو میں نے کہا کہ ابلیس کے پاس بھی بہت نالج تھا, اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں, لیکن وہ گمراہ ہوا. مشروب مغرب پینے کا ڈاکٹر نے ہدایت دی ہے, میں بھی ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی جو کہتے ہیں کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. میں ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی کہ جو کہتا ہے کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. اچھا, یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں چینلز پہ, الگ الگ ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے پاس. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تھپڑ لگایا, کوئی کہہ رہا ہے عائشہ نے تھپڑ لگایا, کبھی کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے جوتے مارے تھے, اس کے باوجود اس نے بدتمیزی کی, باز نہیں آیا, تو پھر جا کے میں نے تھپڑ لگایا تھا, جو کہ انہوں نے ریکارڈ کیا. جوتے مارنے والی ویڈیو آپ نے جوتے میں مار رہی تھی تو یہ ویڈیو نہیں بنا سکی, وہ تو میں ان کاموں میں تیز ہوں, جلدی جلدی کیمرہ آن کر لیتی. میں ایکچولی اتنا میرا مائنڈ نہیں تھا, ایکسپرٹ نہیں ہے نا, لیکن ہاں تو اب میں مار کے دوسرے ہاتھ سے وہ نہیں کر سکتی تھی.